پیارے دوستو، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدے سے نکلنے اور اس کے بعد حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادیوں کے احوال۔ راوی کہتے ہیں کہ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود وہ چلتا رہا اور آپ اس میں رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے باہر تشریف لائے اور آپ پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور ایک خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی چاہت میں ہیں، لیکن وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اس میدان میں، تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن اس کو پسند کوئی نہیں آتا۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ چل دیے اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خادمائیں لے کر وہاں پہنچی اور چہرے پہ نقاب ڈلے ہوئے تھے۔ میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ دراصل وہ نور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی، اور جو زیور وغیرہ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ خدام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی تھی وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا ہے، مگر یہ مرد غریب ہے، اس کا کیا فائدہ؟ پھر اس کے بعد لڑکی کے اصرار پر سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی، اور تمام رسومات بادشاہانہ طریقے سے ادا کی گئیں اور سارے شہر میں خوشی منائی گئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ سائرہ خاتون، جو کہ اس شہزادی کا نام تھا، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے حسن و جمال کے برابر نہ تو اس دنیا میں کوئی تھا اور نہ ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا، یعنی کہ ارادہ کیا۔ تو سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، اور بغیر آپ کے میری زندگی اب محال ہے، لہذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں جانے دے گا۔ تو سائرہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ زیادہ نہیں، اگر چھوڑ دے گا تو فابیہا، وگرنہ بے حکم اس کے میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی تو اس کے باپ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا۔ پھر راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ جس طرف جا رہے ہو وہاں راستے میں مصر پڑتا ہے، تو اور مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے، اور عورتوں کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے، بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے، یعنی نئی شادی شدہ دلہن کا بہت زیادہ شوقین ہے، بہت ہی جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے،
اور اس کے راستہ پر 10 آدمی متعین ہیں، اور کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے۔ یعنی مصر کی طرف جو بھی سامان تجارت بھی جاتا ہے تو اس بادشاہ کے آدمی اس تاجر سے یا اس سامان والے آدمی سے اس میں سے محصول یعنی کہ ٹیکس لازمی وصول کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی سوداگر یا تاجر اپنی زوجہ کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ لوگ اس سے چھین لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور لیکن اس راستے کے سوا جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ ناچار ہو کر ایک صندوق بنایا اور سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا، یعنی کہ تالا لگا دیا، اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول لینے والے، ٹیکس لینے والے آئے اور صندوق کو کھول کر سامان کی تلاشی لینے کی کوشش کی تاکہ اس کی جنس کو دیکھیں اور اس کے موافق ٹیکس لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، تم اس کا ٹیکس لے لو جتنا چاہو تو تم اس صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لے لو تو بھی میں تم کو دے دوں گا، لیکن تم اس صندوق کو مت کھولو۔ یہ سن کر ان کے اندر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور دیکھنی چاہیے۔ انہوں نے پھر بالإصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون اس کے اندر جلوہ افروز ہیں، جس کا ثانی بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا ہے کہ بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے محصول لینے والے، کہ جو لوگ ٹیکس لینے کی ڈیوٹی پہ فائز ہوتے ہیں یا نگہبانی کی ڈیوٹی پر فائز ہوتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہی بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو مناسب جواب دیا، اور یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اس خاتون کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنس دیا اور حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو اچھا لباس پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے واپس لاؤ۔ الغرض ایسا ہی کیا گیا۔ جب خاتون سائرہ کو واپس لایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ تمام گفتگو عیاں کر دی، واشگاف کر دی جو آپ اور اس ملعون کے درمیان ہونے والی تھی، تاکہ آپ علیہ السلام اس کو خود ہی سن سکیں۔ جب اس بادشاہ لعین نے حضرت سائرہ کا حسن و جمال دیکھا تو فوراً دست درازی کرنے کا قصد کیا، لیکن اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا، خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ کے حکم سے وہ زانوں تک زمین میں دس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خداوند تعالیٰ میرے خاوند کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا۔ یعنی جب اس ملعون نے یہ باتیں سنی حضرت سارہ کی تو اس نے توبہ کر لی، معافی مانگی، اور اس کے عوض میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا تو اس نے دوسری مرتبہ نگاہ بد سے دیکھا، لیکن اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر رحم کرو، میرے لیے دعا کرو، اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں،
پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو اس ملعون پر غلبہ شیطانی ہوا اور اس نے پھر وعدہ توڑ دیا اور حضرت سارہ سے پھر دست درازی کرنا چاہی، تو اسی وقت اس کا بدن خشک اور شل ہو گیا اور آنکھیں پھر جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا کہ اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سارہ خاتون نے فرمایا کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں گے تو تجھے معاف کر دیں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس لایا گیا، اور وہ بادشاہ بولا کہ اے ابراہیم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا اور اب میں توبۃ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب اور مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی بھیجتا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ جو اس بادشاہ کا ہے وہ تم کو نہ دے دے تو تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے جب یہ باتیں سنی تو تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے وہ صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ روایات میں مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کو، بادشاہت کو، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جو کنعان کی جانب تھا اسے آپ نے خود لے لیا، اور باقی جو حصہ تھا وہ اسی بادشاہ کو واپس دے دیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک اور صاحبزادی دوشیزہ، نیک اور خوب روح، حسن و جمال میں لاسانی میرے پاس ہے، اس کو لا کر اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے سپرد کر دیا اور اس سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری طرح جب بھی اس خاتون سے یا اس عورت سے بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو اس کی سزا میں میرے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ شل ہو جاتا یا مجھے کوئی اور سزا ملتی، تو پھر میں اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ کر پاتا۔ لہذا تمہارے عفو درگزر کے عوض شکرانے کے طور پر میں اس دوشیزہ کو بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اور وہ جو خاتون نیک سیرت تھی وہ تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کی طرف چل دیے۔ راستے میں حضرت سارہ خاتون نے اپنا حال جو بادشاہ کے طرف ساتھ گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی، تو اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فکر مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا تھا، اور مجھے وہ سب معلوم ہے جو کہ وہاں پہ ہوا یا جو اس بادشاہ نے غلطیاں کی وہ سب مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد سارہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں دے دیا، یعنی ان سے ان کا نکاح کروا دیا۔ تو یہاں پہ